الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ دوست بات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آج کی اجازت اور حکم سے آج کی اس مجلس ذکر سبحانی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں آج کی اس محفل کے انعقاد پر جناب محترم خالد صاحب، جناب خلیفہ عبدالقیوم صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس محفل کی بھی اور حضور قبلہ عالم کی آمد کی بھی۔ اور یہ میرا ایمان ہے، یقین کیجئے کہ میں قسم کھاؤں اس بات پر تو جھوٹی نہیں ہوگی کہ اللہ کے ولیوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ اجڑے ہوئے گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین کیجئے کہ میرے آزمائے ہوئے باتیں ہیں، اور الحمدللہ جو ہستی آپ کے پاس جلوہ گر ہے، یہ دربار علیہ موڑا شریف کے وہ عظیم چراغ ہیں جو حضور خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق غوث زمان خواجہ خواجگاں کے یہ نور نظر اور اس فیضان کے امین ہیں۔ حضور بابا جی صاحب کے دربار میں 17 لاکھ لوگوں نے آ کر آپ کے دست اقدس پہ بیعت کی، 35,000 کو آپ نے خلافت عطا کی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس فیض کا اتنا بڑا فیض بابا جی کا، آپ نے فرمایا میرا نام بھی قاسم ہے اور اللہ نے مجھے کام بھی تقسیم کرنے والا عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے بحر عرفاں کے کنارے پہ رب نے بٹھایا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا آنے والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ خاندان والا ہے یا کمزور کنبے والا ہے، وہ چودھری ہے یا کمی ہے، جو بھی آتا ہے میری بارگاہ میں اسے پکڑ کر اس بحر عرفاں میں غوطہ زن کرتا ہوں اور پیالہ بھر کے اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ ساتھ لے، جو اس کی قسمت ہے وہ ضائع کر دے۔ اور یہی نہیں، بابا جی قاسم علیہ الرحمہ نے فرمایا میرا دربار تو دربار ہے، میرے دربار کے سامنے والے پہاڑ سے بھی کوئی گزرے اور محمد قاسم کی طرف توجہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، میں اسے بھی ولایت عطا کر دیتا ہوں، اسے بھی ولایت عطا کر دیتا ہوں۔ اور تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور یہی نہیں، میں تھوڑا سا اس پہ آگے چل کے تلاوت کی طرف آؤں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں، یقین کریں کہ ہم ان کے لخت جگر اور ان کے نور نظر اور ان کے فیضان کے وارث اور امین جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بابا جی علیہ رحمہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ انسان تو انسان ہے، ان کی بارگاہ میں آوان آئے تو وہ بھی فیض حاصل کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ولی پہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ جو مریدین خلفاء سال آ سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ اس لمحے کی طاق میں ہوتے ہیں کہ وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے اس وقت جس پہ نظر پڑ جو اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو حضرت بابا جی صاحب نے بھی ایک بیل پہ توجہ ڈالی ہوئی تھی اور وہ سارے لاتا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ ان دنوں میں آپ کا ایک مرید صادق گولڑا شریف میں حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب ملا تو اپنا تعارف یوں کرواتا ہے کہ میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافتیں عطا کر دیتے ہیں، وہ حال سے ناواقف تھا، واپس پلٹا، دل پہ چوٹ لگی کہ یہ کیا کہہ دی ان نے۔ دربار عالیہ موڑا شریف میں حضور بابا جی صاحب کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میں گولڑا شریف حاضر ہوا تھا، اور جب میں نے اپنا وہاں پر تعارف کروایا کہ میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں، تو پھر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافتیں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ بابا جی نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا میرے علی شاہ اللہ کا ولی ہے
جو بات اس کی زبان سے نکلی آج پوری ہو جانی چاہیے. آپ نے اپنے خلفاء کو ساتھ لیا اور اس بیل کی دستار بندی کی اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قیامت والے جس طرح میرے دوسرے خلفاء اٹھیں گے یہ بھی میرے خلفاء میں اٹھے گا اور بشری لباس پہن کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. آج اس پہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیل، ایک دان، ایک جانور وہ انسانی روپ میں جائے. سنو، حدیث نبوی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میں انبیاء میں افضل ہوں اس طرح میری امت امتوں میں افضل ہے، اور جس طرح میں انبیاء و مرسلین میں افضل ہوں اسی طرح میری امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں. تو اگر سورہ کاف پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اصحاب کاف جو غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا. قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنی چوڑیاں پھیلائی ہوئی اس ٹانگ کے اس غار کے باہر بیٹھا تھا. اور اس کتے کی یہ شان ہے کہ ان بنی اسرائیل کے ولیوں کی وجہ سے اللہ اس کتے کو جنت عطا کرے گا، وہ بشری لباس پہن کے جنت میں جائے گا. تو میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بنی اسرائیل کے ولی افضل ہے یا محمدی افضل ہے؟ وہ افضل نہیں، یہ افضل ہیں. تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا کتا جنت میں جا سکتا ہے قرآن کی روح سے، تو پھر میرے بابا جی کا وہ بیل بھی جنت میں جا سکتا ہے. اور پھر یہی نہیں، آپ نے اپنا فیض جو ہے وہ اپنے لخت جگر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز مولوی اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف پیر خان صاحب کو عطا کیا، اپنا جانشین بنایا، اپنی مسند کے اوپر بٹھایا. اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ آپ ہوتے موڑا شریف کی مسجد میں تھے اور دیکھنے والے حرم کی مسجد میں دیکھا کرتے تھے. اور پھر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کی ولایت کے امین حضور سیدی و مرشدی و مولائی امام العارفین، کون امام العارفین؟ وہ کشتہ عشق نبی، فلک ولا کے آفتاب، عاشق صدیق اکبر، فدائے بو تراب، اور ہیں فضیل ایاز جی جن کی ولایت کی دلیل خواجہ باقی باللہ کی نظر کا انتخاب. میرے مرشد حضرت امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فیضان بابا جی قاسم علیہ رحمہ کو پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسے جو ہے پہنچایا. اور میں آپ کو عرض کروں، آج ہم غلامان موڑا شریف کے سر پھر اس لحاظ سے فخر سے بلند ہیں جب سے ہمارے مرشد حضرت سفیر عشق رسول شہزادہ امام العارفین حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ نے جب اس جھنڈے کو تھاما ہے تو امریکہ کیا، کینیڈا کیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فیوجی کیا، عرب امارات کیا، وہ جو ہے برطانیہ کی سرزمین کیا، خدا کی قسم اس خاکسار کو آپ کے ساتھ مائیت میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے. یقین کریں ہم نے آپ کی راتیں بھی دیکھی، آپ کے دن بھی دیکھے، آپ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا، صبح کے سویرے میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا. وہ فیض جو بابا جی صاحب نے اس وقت شروع کیا تھا، خدا کی قسم میں اپنے صدق سے کہہ سکتا ہوں، جو آج بھی عشق سے، محبت سے، عقیدت سے ان کی دربار میں آتا ہے، خالی نہیں جاتا، وہ فیاض کے پہلے لے کے جاتا ہے. اور میں تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اور پھر آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خالی وہ خوش صوفی ہیں، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، یورالوجسٹ ہیں، اور پھر اپنے باپ دادا کے وہ نگاہ کا فیض، یہ وہ فیض ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ہم اس نظر سے پینے کے لیے خدا کی قسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ جو بھی صدق سے، محبت سے، عشق و ادب سے آج کی اس مجلس میں شامل ہو، میرا ایمان ہے جب یہ دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی جس کی طرف نگاہ کریں گے اس کے من کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ. میں کراچی میں حضرت صاحب کے ساتھ یہ 94 کی بات ہے، ایک جگہ پر ہم گئے، ایک شاہ صاحب تھے، 100 سال سے ان سے زیادہ عمر تھی، ان سے ملاقات کے لیے گئے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بابا جی قاسم علیہ رحمہ کا یہ مقام تھا کہ آپ اپنے دربار کے اندر جس تخت پہ بیٹھتے تھے، جب وہاں اندر الا اللہ کہتے تھے تو باہر مڑی کے پتھروں اور درختوں اور جو پہاڑ ہیں ان سے بھی اللہ کی صدائیں گونجا کرتی تھی. اور وہاں پر مجلس، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر مجلس ذکر ہوئی ایسی جیسے میں ہم بیٹھے ہیں 2 لائنوں میں. تو وہاں پر میرے ایک پیر بھائی تھے عبد القادر صاحب، نوجوان تھے.
وہ میری طرف دیکھ کے مجھے کہتا ہے لطف تب ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اس قلب کو کچھ ہو جائے. یقین کریں کہ وہ وقت گزر چکا ہے. 1994 کی یہ بات ہے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا. جب اللہ کی ضرب لگی تو وہ تڑپ گیا. 3 گھنٹے تک اس کی کیفیت کچھ اور تھی, جسم کے اندر جان نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ وہ بارگاہ کہ یہاں آنے والا خالی نہیں جاتا. لیکن کوئی اور پھر سب سے بڑی مزے کی بات جو ہم نے دیکھی اپنے پیر صاحب کے بارے میں یہ کہنے میں مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ذاتی غرض و غایت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی وفا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور جب مقصد, اور ان کا تو ٹائٹل ہی سفیر عشق رسول ہے, رسول اللہ کی محبت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں پوری دنیا میں اور اس فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال کرے. حضرت صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رہے اور ہم آپ کے اس فیض سے یہ پیالے بھر بھر کر پیتے رہیں اور آپ ہمیں یہ فیض لوٹاتے رہیں. اللہ رب العالمین دربار علیہ موڑا شریف کی اس مجلس میں آنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں سارے آپ ساتھی جو یہاں پر تشریف لائے, بالخصوص خلیفہ قیوم صاحب, رفیق صاحب, ڈاکٹر صاحب اور یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یقین کریں یہ لمحے قسمت والوں کو ملتے ہیں. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بیریا. اور پھر انہیں کہتے ہیں ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا عبادت 100 سالہ سے افضل ہے. اور آپ فرماتے ہیں ہر کے خاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اگر تو یہ چاہتا ہے نا تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ جا, اور جب ان کی بارگاہ میں آئے گا تو پھر اللہ کا تجھے قرب حاصل ہوگا. تو اب آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے بلال صاحب کو تلاوت کرانا. جناب قاری بلال صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. داؤد صاحب کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی روحانی محفل ہے. میں خود موڑا شریف سے بیعت پیر ہارون رشید صاحب سے. یقین جانے کہ جب آپ لوگ مری جاتے ہیں وہاں پہ موڑا شریف تو جنگل میں منگل ہے. میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, حضور نے آگے آلریڈی اس پہ بات کی ہے, مگر کبھی آپ لوگ اتفاق وہاں پہ جائیں تو آپ وہ جو فیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اجاگر ہوگی. ٹائم کی قلت نعت سے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلمہ شریف کو ذکر کرتے ہیں موڑا شریف کی یاد میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا یارا کسے میدان نہر دالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کم تمام میسر ہوں دے تے نام یودا چت دریا اوے رحمو سکے ساوے کردا آیو کہروں ساڈے ہریاں رحمو سکے ساوے کردا کہروں ساڈے ہریاں لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لائق حمد و ثنا سبحان اللہ لائق حمد و ثنا مالک و مقصود تو ہی پتے پتے میں ہے لا ریب تیری ذات مغیری میرے مولا میرے مولا تیری درگاہ وچ ایک صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے میری روح میری روح میریاں سامان طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد صلی اللہ کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری روح میریاں سامان طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد ثنا کرنی ہے کیونکہ یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور ان کا دامن تو وفاؤں ان کا دامن تو وفاؤں سے خالی ہے یا رسول اللہ
جو تیری جستجو نہیں کرتے سبحان ان اللہ. کا دامن تو وفاؤں سے خالی ہے یا رسول اللہ جو تیری جستجو نہیں کرتے. درود شریف کو دو میں رکھو نا. دو میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا اور میرے سرکار کے چہرے کی ضیاء ہے اتنی شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا اور جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے کتنا خوشبخت مدینے کا وہ راستہ ہوگا کتنا خوشبخت مدینے کا وہ راستہ ہوگا اور ہوتی قسمت تو کبھی آنکھ سے دیکھا ہوتا ان کا دربار جو اصحاب سے سجتا ہوگا ان کا دربار جو اصحاب سے سجتا ہوگا میرا ایمان ہے تا حشر وہ مہکتا ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. جو ذکر صلی اللہ سبحان اللہ. صبح و شام کرتے ہیں
سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام کیوں نہ فرشتے کریں بھلا ان کو، عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے ہیں، عطا جنہیں میرے آقا مقام کرتے ہیں، کوئی اویس ہوا سبحان تو اللہ. کوئی بلال ہوا، سبحان اللہ. یہی ہیں جن پہ نبی فیض عام کرتے ہیں، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں چاہت ہو جو آقا کی تو دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے،
زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. سبحان اللہ. حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے. حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے. وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. کلام آپ سن رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ بہت سارے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں حضور کی موجودگی میں یہ آپ کی عنایت کرتا ہوں کچھ چند الفاظ کہ جب میں نے نعت پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میں جب موڑا شریف گیا تو حضور غریب نواز قدم رنجہ فرما تھے، کیونکہ میں ان کا بیعت ہوں، اور اسی دن ہی انہوں نے مجھے بیعت فرمایا. تو مجھے وہ پوچھتے ہیں اپنی زبان میں کہ کتھوں آیا. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم مسوڑ سے آئے، جیسے میں نے ابھی اقرا کو تعارف کروایا کہ وہ ہمارا ساتھ ہی گاؤں ہے، تو وہاں سے ہم گئے تھے، اسکول پڑھتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نعت پڑھتے ہو. تو میں تو پہلی دفعہ گیا، واللہ پہلی دفعہ گیا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا جی حضور میں نعت پڑھتا ہوں. تو میں کیونکہ اس وقت اسکول پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، تو آپ مجھے فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کوئی نعت سناؤ. تو میں نے جو پہلی نعت پڑھی تھی نا وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان وہاں سے اللہ. اس نعت کا آغاز ہوا ہے. حضور غریب نواز کی یہ کرامت ہے، عنایت ہے کہ وہ جو میں نے نعت پڑھی تھی وہ تھی نہیں کوئی اوقات ہو گنہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. تو یہ جو رونقیں ہیں، ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے. تو میں ان کی موجودگی میں کچھ جو چند الفاظ کہے ہیں وہ بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ ہم ان کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو جو ان کے نام پہ زندہ رہتے ہیں نا وہ پھر کبھی مرتے نہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ جو شاعر نے چھوٹا سا ایک جملہ لکھا ہے کہ حیات جو ہے وہ گزارنی ہے تو ایسے گزارے کہ وہ خود تشریف لائیں لحد میں اتارنے کے لیے. وہ ایک یہودی بچہ تھا جو حضور کو دور سے دیکھتا رہتا تھا، حضور کو دور سے دیکھتا رہتا تھا. تو وہ بیمار ہو گیا. اس کی بیماری کا عالم یہ تھا کہ وہ ذوف میں چلا گیا، اس کے چانسز کوئی نہ رہے بچنے کے. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو کہ میری یہ کیفیت ہے. حضور کو جا کے بتایا تو وہ تشریف لے آئے. جب وہ تشریف لائے تو آپ نے نگاہ فرمائی، اور وہ جب دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا، تو وہ جب دنیا سے چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے. تو اس وقت آپ جب قبر انور میں اترے تو آپ نے پنجوں پہ اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے. پاؤں مبارک جو تھے وہ یوں تھے، سیدھے پاؤں نہیں تھے. تو بعد میں صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ایسے ہی چلیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا جو ترکیب کی ہے کیوں کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کی جو میت تھی اور اس کا جو یہ سارا سلسلہ تھا اس میں فرشتوں کی اتنی تعداد تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ہم اس لیے سبحان اللہ اس بچے کی قبر میں اترے. سبحان اللہ. حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے. وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے.
سکون نہیں ہے میسر جنہیں بتاؤ نے، سکون نہیں ہے میسر جنہیں بتاؤ نے، نبی کی یاد ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ، کی یاد ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے، سبحان اللہ، میں اس یقین سے درود پڑھتا ہوں، سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے، وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، سبحان اللہ، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، مل کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دل مناؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 اٹھو بے قرارو، چلو بے سہارو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا، انوکھا نرالا، وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا،
उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए सुभान अल्लाह। है सनाए हबीब खुदा का ये मीलाद है सरवरे अंबिया का नबी के गदाओ सबिक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए हैं। ज़हूरी कहाँ उनकी बातें करम ही करम है ये दिन और रातें जहाँ भी जाओ दिलों को जगाओ यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। किबला डॉक्टर पीर फजील अय्याज कासमी साहब का लिखा हुआ कलाम मैं पढ़ता हूँ जो वो दूसरी डायरी में था तो मैंने अर्ज किया आपने 2 शेर ही लिखे हैं मैं 2 शेर ही पढ़ देता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई है आपको देखकर। हमारे डॉक्टर खलील साहब हर जुम्मे पर मुझे कहते थे दुआ के लिए तो काफ़ी मस्जिद में मक्की मस्जिद में दुआ आपकी सेहत के लिए की है। अल्लाह पाक आपका साया अल्लाह सुन्नत पर कायम रहे। आमीन। मैं मिलकर दूध पाक पढ़ने सिर्फ 2 शेर हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए हो ईसा ते मूसा ते दुलारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए आशिकां दे दिलां दे सहारे आ गए सुभान अल्लाह। आशिकां दे दिलां दे सहारे आ गए रब दी तौहीद दे नकारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए रहमतां दे बूए उते सारे आ गए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बनाति अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ. حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزاد غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل یاسر قاسمی دامت برکات العالیہ مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آپ کی اجازت اور حکم سے چند دموں کی حاضری ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنے مرشد گرامی کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. تھوڑی سی آپ کی محبت کا طالب ہوں، حضرت کا دیدار بھی کرتے جائیں اور کسی ہر جملے پہ آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت کا حکم ہے 10 منٹ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں جناب فیق صاحب کو اور جناب خالد صاحب اور قیوم صاحب کو اور دیگر ساتھیوں آپ جتنے تشریف لائے ہیں اللہ سب پہ کرم فرمائے. یقین کیجئے کہ میرے بولنے میں جو کمال ہے اس میں حضرت صاحب کے والد گرامی میرے مرشد حضرت امام العارفین کی نگاہ کرم کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ غریب بن نواز جن کا تذکرہ کر رہے تھے پیر محمد زاہد خان صاحب، ان کے جو ہاتھ میرے چہرے پہ لگے آج بھی مجھے وہ محسوس ہوتے ہیں. پھر میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہونے پر فخر ہے. سبحان اللہ. ہم جو بھی ہیں ان کے صدقے سے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سبھی آمین. محبت کے ساتھ چند دمے ہیں، جملے ہیں. میں نے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ مجھے زبور کی قسم. سبحان اللہ تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بولیں گے تو مجھے بولنے میں لطف آئے گا. سبحان اللہ. محبت سے بولنا پڑے گا آپ کو، ایک ایک جملے پہ بولیں گے تھوڑا سا. سبحان اللہ. صاحب آپ کا سارا چاہیے سبحان اللہ. وَالتِّينِ اللہ کہتا ہے مجھے زبور کی قسم. سبحان اللہ. زیتون اللہ فرماتا ہے مجھے انجیل کی قسم. سبحان اللہ. طور سینین رب کہتا ہے مجھے طور سینہ پہ آنے والے اس کی تورات کی قسم. سبحان اللہ. هذا البلد الامین اور رب کہتا ہے مجھے بلد امین میں آنے والے قرآن کی قسم. سبحان اللہ. 4 قسمیں رب یہاں ارشاد فرما رہا ہے. دنیا دار لوگ بیٹھے ہو، اللہ تو اللہ ہے، اس کی شان ہے کن. جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سبحان جسے اللہ. وہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے وہ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. رب العالمین تیری تو بات ہی بڑی تھی، تجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت تھی. یہاں رب العالمین 4 قسمیں ارشاد فرما رہا ہے. پتہ چلا بات بڑی وزنی ہے جو رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہے. اللہ نے 4 قسمیں بیان فرمائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. رب کہتا ہے مجھے زبور کی بھی قسم، مجھے تورات کی بھی قسم، مجھے انجیل کی بھی قسم، مجھے قرآن کی بھی قسم. یہ 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے حضرت انسان جیسا میں نے تجھے بنایا ہے کسی کو بنائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مبارک ہو مبارک ہو. یہاں پر رب العالمین نے 4 قسمیں ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد رب نے میری اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ احسن جو ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. اے حضرت انسان رب کہتا ہے میں نے تجھے اتنا سونا بنایا ہے اس جیسا سونا ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیے رب کی تخلیقات کیا ہے. زمین کو بنانے والا اللہ. بولیے زمین کو بنانے والا اللہ. اور تھوڑا سا محبت سے زمین کو بنانے والا اللہ. آسمان کو بلندی عطا کرنے والا اللہ.
पहाड़ों को बुलंदी देने वाला अल्लाह, जमीन को वुसअत देने वाला अल्लाह, सितारों को जलमिलाट अता करने वाला अल्लाह, सूरज को जलाल अता करने वाला अल्लाह, चांद को जमाल देने वाला अल्लाह, शेरों को गुरगुराहट अता करने वाला अल्लाह, चिड़ियों को चहचहाट देने वाला अल्लाह, रात को अंधेरा अता करने वाला अल्लाह, सुबह को सवेरा देने वाला अल्लाह, जिन्नों को तख्लीक करने वाला अल्लाह, हूरों गिलमान को बनाने वाला अल्लाह, फरिश्तों इंसानों को बनाने वाला अल्लाह। लेकिन रब्बुल आलमीन कहता है जिन भी एक तरफ, फरिश्ते भी एक तरफ, हूरों गिलमान भी एक तरफ, सूरज और चांद भी एक तरफ, सितारे एक तरफ, पूरी कायनात का जर्रा जरा एक तरफ। ए हजरत इंसान सबसे सोना मैंने तुझे बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आप समझेंगे शायद शादी आपने जज्बात में ये बात कर दी। आइए तफसीर ज़ियाउल कुरान उठाइए। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री इस आयत करीमा के तहत लिखते हैं, हारून अर रशीद का एक खलीफा था, उसने अपनी बीवी को कहा अगर तू चांद से सोनी है तो मेरी बीवी है, वरना तुझे तलाक है। अब जिधर जाता है कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये चांद से सोनी है, हर बंदा कहता है ये तलाक हो गई। कुछ दिनों के बाद वो बादशाह वक्त के दरबार में आता है, बादशाह पूछता है और इतने दिनों से कहाँ हो, नजर नहीं आए। उसने कहा बादशाह मेरा घर उजड़ा हुआ है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने कह दिया बीवी को चांद से सोनी है तो बीवी है, वरना तलाक है। अब जिधर जाता हूँ कोई कहता है चांद से सोनी तो हो नहीं सकती। उसने कहा कोई बात नहीं। वो लोग बादशाह भी उलमा का अदब करने वाले थे। 360 अपने वक्त के जय्यद उलमा इकराम को शाही मेहमान खाने के अंदर दावत दी, रात को शाही मेहमान खाने के अंदर ठहराया। जब सुबह नाश्ते की टेबल सजी, बादशाह वक्त खलीफा वक्त भी आके बैठा और आके कहने लग, जब उनसे नाश्ता हो चुका, उलमा की खिदमत में कहा मेरा एक सवाल है, ये मेरा वजीर है, इसने अपनी बीवी को ये जुमले कह दिए अगर तू चांद से सोनी है तो बीवी है, वरना तुझे तलाक है, बताइए ये तलाक हुई या ना हुई। पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री फरमाते हैं 360 में से 359 जो लोग थे उन्होंने मुतफिक का फैसला जारी कर दिया, ये तलाक हो गई है। लेकिन उन्हीं में एक इल्म ज़ाहिर बात रखने वाली हस्ती बैठी हुई थी, सुभान अल्लाह, तलाक नहीं हुई। जब उसने कहा ये तलाक नहीं हुई तो बादशाह वक्त ने कहा इसकी गर्दन उड़ा दो, इस एक ने उलमा की तौहीन की है। उसने कहा बादशाह अगर ये मेरा जुमला उलमा की तौहीन के लिए है तो मेरी गर्दन हाजिर है, काट देना, लेकिन मुझसे पूछो तो सही ना, अगर मेरी दलील भी कुरान और सुन्नत है तो फिर मेरी दलील को तस्लीम कीजिए। उन्होंने कहा हाँ जी दलील दीजिए। तुमने यही आयत करीमा पढ़ी लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उन्होंने कहा चांद भी रब की तख्लीक है, सूरज भी रब की तख्लीक है, लेकिन उस चांद के मुकाबले में बेशक इंसान काला हो, उसके होंठ मोटे हो, उसकी नाक चिपटी हो, उसकी आंख के अंदर दंसी हुई हो, वो सोना है, चांद सोना नहीं, क्योंकि रब ने इसको सोना कहा। रब ने इसको सोना कहा है। अब मेरी तकरीर का आगाज हुआ। रब ने हजरत इंसान तुझे और मुझे इतना सोना बनाया क्यों है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने इंसान को इतना सोना बनाया क्यों है? जब हमने मुफस्सिरीन की बारगाह में, मुहद्दिसीन की बारगाह में अज़ान रखे तो उलमा बोल उठे, रब ने इसलिए हजरत इंसान तुझे इतना सोना बनाया है कि इस सूरत में उसका महबूब कमली वाला दुनिया में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए हैं, इसलिए रब ने इस सूरत को इतना सोना बनाया है। हजरत ग्रामी कदर हुजूर कितने सोने हैं, आय हाय, कितने सोने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी अल्लाह जो बोले उसे इसी साल ले जा। सुभान अल्लाह। नबवी शरीफ है, सहाबा के जमे गफीर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा मिंबर लाओ, मिंबर आया। आज ये कितनी खूबसूरत इन्होंने नाते पढ़ी हैं। हुजूर की बारगाह में नात लिखने वाले अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सुभान अल्लाह भी हैं, अली शेर खुदा भी हैं, सैयदा आयशा भी हैं, सैयदा फातिमा भी हैं, दीगर सहाबा इकराम हैं। लेकिन वो पढ़ने वाला सोना नबी के दरबार का नात खान हसन बिन साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिंबर पे चढ़ जा और मेरी नात सुना। अब हजरत हसन मिंबर रसूल पे चढ़े और आपने नात पढ़ी। क्या नात पढ़ी? फरमा वहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। या रसूल अल्लाह आप जैसा सोना मेरी आंख ने देखा है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप जैसा सोना मेरी आंख ने देखा नहीं। बोली आप जैसा सोना मेरी आंख ने देखा नहीं। देखा नहीं। हजरत ग्रामी कदर हुजूर की बारगाह है, यहाँ तो मुबालगा है ही नहीं। हुजूर कह सकते थे हसन तू मदीने से बाहर गया ही कितना है, हसीन लोग देखी कितने हैं। तूने कुरान नहीं पढ़ा? जनाब यूसुफ के तज़किरे नहीं पढ़े कि जब जनाब ज़ुलेखा मर मिटी
शहजादियों ने ताना दिया, ये गुलाम पे फरिश्ता हो गई है। कहा तुमने देखा नहीं, अगर देख लेती ताना देने के काबिल न रहती। अच्छा फिर हमें दिखा देना। तो उसने जनाब यूसुफ के आगे हाथ जोड़े, आइए मेरे मेहमानों के दरमियान से गुजरिए। कुरान कहता है उधर उसने खाने के लिए औरतों के हाथ में फल दिए, दूसरे हाथ में छुरी दी। उधर से जनाब यूसुफ आए, कुरान कहता वक्त कौन आई दिया उसने यूसुफ में वो इतनी मस्त हो गई, उन्हें फलों के साथ अपनी उंगलियां भी काट दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुबारक हो, मुबारक हो। कह सकते थे ना, तूने ये तस्करा नहीं पढ़ा हजरत ग्रामी की तरफ। और कितने सोने हजरत यूसुफ। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब ये कात हुआ, 3 महीने रह गए थे फसल आने में, सारा अनाज खत्म हो गया। हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सारी कौम को इकट्ठा कर, सिर्फ अपना दीदार दे दे, 3 महीने ने भूख नहीं लगेगी। आपने फरमाया 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ की नानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खलकत रजी वेख यूसुफ की नानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा रट गए दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़े नहीं, लेकिन हजरत हसन ने तो कलम ही तोड़ दिया। फरमाया वाक्सन मिन कलम तरक्कत तो नहीं, या रसूलुल्लाह आप जैसा सोना मेरी आंख ने नहीं देखा। आगे फरमाया वाज मालो मिन कलम तारे दुन्नसाऊ, या रसूलुल्लाह मेरी आंख का कसूर नहीं, आप जैसा सोना मेरी आंख कैसे देखती, क्योंकि आप जैसा सोना किसी माँ जमी ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप जैसा सोना किसी माँ ने जना ही नहीं। और आगे तो आपने कमाल कर दिया, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li ऐबिन, या रसूलुल्लाह मालूम अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, और मुझे तो ये लगता है जैसा आपने चाहा अल्लाह ने आपको ऐसा बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर, रिसालत, या रसूल जश्न अल्लाह, ईद मिलादुन नबी, मुबारक हो, मुबारक हो। माशाअल्लाह, हाय हाय। माशाअल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेली ने देखा तो क्या कहा, आप फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हो, अरे वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। और आप फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, आपको सबक देते हुए कहते हैं आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न माने कि कयामत में गर मान गया। और हज़रत ग्रामी कदर पीर मेरे अली शाह ने देखा तो क्या कहा, इस सूरत नू मैं जाना, मुझसे बोलिए ना, सुभान अल्लाह, जाना खां, जाना खां के जाने जहां, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। और जब हमारे मुर्शिद पीर डॉक्टर फजील अय्याज कासमी ने देखा तो क्या कहा, कहते हैं जमाले उसने नबी दिल पे इकवार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन मुर्शिद है जिन्हें देख के खुदा याद आता है। वक्त नहीं मैं इस पे बात करूं, मैं सिर्फ इतना कि आपने देखा तो क्या, आप फरमाते हैं जमाले उसने नबी दिल पे इकवार करता है, और जिक्र मुस्तफा हर सांस को पाक करता है। आखिर में अकीदे की बात करते हुए अय्याज भी सर को झुका के ये दुआ करता है। हाय हाय, कितनी खूबसूरत बात कर दी पीर साहब ने। फरमाया अय्याज भी सर को झुका के ये दुआ करता है, अरे मांग तो सही, मांग तो सही, सुभान जो भी अल्लाह, मांगेगा मेरा रसूल आज भी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी अता सुभान अल्लाह, करता है। बेशक। मैं सिर्फ एक वाक्य रख के अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ कि आज रसूल देता है कि नहीं देता। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात, आप तफसीर लिख रहे थे कुरान की। आप फरमाते हैं मैं कदामान शरीफ में बैठा हुआ था, सफरनामा पढ़िए हजरत मुफ्ती साहब का, बात खुल जाएगी। आप फरमाते हैं उस वक्त नया नया ये पार्कर पेन उठा था, तो मैंने उधर बैठे हुए मुराकबे में मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूँ, मुझे पार्कर पेन चाहिए। मुराकबे में बैठा हुआ था, कहते हैं अभी उधर बैठा हुआ ही था, एक बंदा ने आके आवाज दी, मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती, कहते हैं मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, उन्होंने फरमाया ये आपका पार्कर पेन है। सुभान अल्लाह, बारगाह से ऐसे मिलता है, और यही दर्स हमारे मुर्शिद पूरी दुनिया में दे रहे हैं। वो न्यूजीलैंड, वो फ्यूजी की सरजमीन से लेकर इस अमेरिका और कनाडा तक, ये फख्र है हमें कि 7 मरतबा आपने पूरी दुनिया का चक्कर काटा, और आपके आने का मकसद, बैठने का मकसद, आपसे गुफ्तगू का मकसद कोई जाती गर्ज़ गायत नहीं, गर्ज़ गायत अल्लाह की रज़ा और मुस्तफ़ा की वफा। बेशक, बेशक, बेशक। यकीन कीजिए
کہ جو بھی اس عشق اور مستی کی محفل میں آتا ہے وہ بام عروج پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اب آپ کو کیا خبر، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں کس نسبت سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی حالت کیا ہے، میری کیفیت کچھ اور ہے، میرے اپنے دل کے تار کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. یقین کیجئے یہ نسبت والوں کی ساتھ بہار ہے. اللہ رب العالمین، کیونکہ وقت نہیں کہ میں اس پہ لمبی بات کروں، اللہ حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آمین. آپ کے فیض سے ہم کو مالا مال کرے. آمین. اور اب میں مجسمہ التجا بن کر حضور شہزاد غوث الورا کی بارگاہ میں یہ التجا کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیں. میں بھی اس چیز کا متمنی ہوں اور آپ بھی ہوں گے. یقین کیجئے مرشد بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان میرا اللہ. ایمان ہے کہ جو محبت سے عشق سے سنے گا وہ کمال کو لے کے جائے گا. تو آپ سے پہلے ایک محبت کے ساتھ ذکر کی کیفیت ہو اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی. مبارک ہو مبارک ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے. سبحان اللہ. اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان آج اللہ. کی یہ خوبصورت محفل پاک جو محفل ذکر سبحانی بھی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. اور میرا یہ ایمان ہے جن لمحوں میں، جس فضا میں، جس وقت میں اس رب کائنات کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ سراپا رحمت بنتا ہے. سبحان اللہ اور سبحان پھر اللہ. نسبتوں کے ساتھ ذکر ہو تو وہ برکتوں کا فیضان آتا ہے. آہا سبحان اللہ. بے شک آپ اور بے ہم شک. سارے اسی فیضان کو حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کا. مجھ سے قبل ایک ہفتہ پہلے قبلہ قصور شریف سے پیر صاحب تشریف لائے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا فیض آباد کیا. آج وہی فیضان، وہ صوفیاء کا سلسلہ جو ابدی بھی ہے، حقیقی بھی ہے، اور جو شان والا ہے، جو محبت والا ہے، اور جو مراد والا ہے، ان کی نسبتوں سے جب بیٹھ کے اس کامل کائنات کے ہر ذرے کا نبی ہے. وہ کسی ایک وقت کا نہیں ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، سبحان ہر اللہ. نبی کا نبی ہے. بے شک بے شک. یہ شان ہے the leaders of the prophet and the mercy for the mankind. اتنی شان. And these titles given by the Allah subhanahu wa ta'ala, and this mentioned in the glorious Quran, nobody can challenge. Allah bestowed his beloved personality on the face of the earth. That is the personality of the Sayyidina Muhammad. And being a seekers, being a lovers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is our duty to salute and respect the Sayyidina Muhammad. سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس نبی رحمت، اس نبی رحمت سے وفات ہم کریں، اس نبی رحمت کے ذکر میں بیٹھے، ان کے ذکر میں آ کر بیٹھو. کہ میرا ایمان جس انداز کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے اور انہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ حضور کی مدح سرائی کی ہے، خدا کی قسم یہ ایسا کامل ذکر ہے، یہ ایسی عظمت اور بخشش والا ذکر ہے. آپ اور ہم سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں. میرا ایمان کہتا ہے کہ رب کے فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مبارک ہو مبارک ہو. آپ کی آمد کے حوالے سے یہ ہر سال to celebrate and to salute the Prophet. سبحان اللہ. A different phase of the celebrations. ہر دور میں سیلیبریشن اپنے اپنے انداز میں ہے. If you go back to the 80 years behind, 80 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو مکہ کے حرم کے اندر سے رات کے وقت جو ہے مشعل بردار جلوس جو ہے
وہ عاشقان رسول نکال کر عبادت پہ جا کر ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ عید میلاد النبی مبارک ہو مبارک ہو کو کوئی نہیں مٹا سکتا. جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. جس نے نا دل کے ساتھ میرے آقا کی وفا کی ہے. اب کیونکہ میں نقش بندی ہوں نا, میں ابتدا کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. انہوں نے وفا کی ہے اور حضور کے that were the golden words given by the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding to the status of his best companion سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا, اے ابو بکر جب میں نے یہ پیغام لایا تھا رب کی الوہیت کا, the worship of the oneness of the Almighty Allah, جب میں نے اپنے رشتہ داروں میں رکھا, مکے کے سرداروں کے پاس رکھا, ہر ایک نے آرگومنٹس کیے, دلیلیں مانگی, ابو بکر تو وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پھر محبت میں کاملیت ہوتی ہے, یہ شان مل جاتی ہے. اور آج بھی میرا ایمان کرتا ہے, چاہے وہ چشتی ہے, قادری ہے, نقشبندی ہے, ویسی ہے, شاذلی ہے, کسی آرڈر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اگر وہ صدق کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اس کا کمال نہیں, جس کا رنگ چڑھا ہے اس کا کمال. سبحان اللہ. یہ کملی والے کی محبت کا رنگ ہے, یہ کملی والے کی وفاؤں کا رنگ ہے. سبحان اللہ. حضور کی یہ ولادت کا ایک ہی حوالہ میں سامنے رکھتا ہوں کہ کملی والے کی اس کائنات میں آمد جو ہے, اور کائنات میں کتنی بہاریں آئیں, آسمان کے ستارے بھی جھکے اس گھر بے شک پہ. بے شک. ایسا کر لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے, ماں بیکی لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا, ہر دور کا مفکر یہ لکھتا ہے, اور عاشق لکھنے پہ نہیں ہوتا بلکہ مر جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی ناموس پہ مرتا ہے, حضور کی شان پہ مرتا ہے. یہی تو ایمان ہوتا ہے. آسمان کے ستارے بھی جھکتے ہیں, انہیں پتا ہے آج جس کی آمد ہے, جس ہستی کا اس کائنات ارضی میں آمد ہے, وہ ہمارا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. ہمارا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. ہمارا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو ہے اتنی روشنی ہوتی ہے, میں مختصر اگر ایک ہی والے کو لے کے چلوں تو لمبی بات ہوگی. اتنی روشنی جس اب گھڑی میں آمد ہوتی ہے, اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا, وہ کہاں مکہ اور کہاں کتنا سفر ہے, لیکن زمین بھی سمٹ کے مست ہو جاتی ہے سرکار کی آمد میں. اور اس آقا کی آمد میں جب ابتدائی دور میں عرب کے ٹرائبز کا یہ طریقہ تھا نا کہ وہ دہیاں آتی تھی اور لے کے چلی جاتی تھی, تو اس وقت جب, اور یہ بھی ہے جس آمد جس گھڑی میں سرکار کی آمد ہوئی, کائنات میں سارے بچے ہی پیدا ہوئے. یہ شان ہے. اور پھر ہر دائیاں گئی, ساری گئی, بڑی بڑی کے بڑے بڑوں کے سرداروں کے بیٹے لے کے جائیں گے, زیادہ اس کا ریوارڈ اور انعام ملے گا. اور آخر میں وہ تھکی ہوئی اونٹنی لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ. دیکھیں آج کوئی بتا دے مجھے بڑے سے بڑا مفکر بھی کہ اس وقت کی دائیوں کے نام کی بتا دے کہ جو بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے لے کے گئی تھی, کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن جس نے حضور کو اپنے دامن میں لیا ہے, جب تک یہ کائنات کا ہے, حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. یہ حقیقتیں ہیں, یہ ریالٹی میں بیس ہے کہ اس آقا کی آمد پہ جب آپ لے کے گئے تو پھر وہ المکسر یہ کہ وہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ کعبہ شریف کا طواف کر کے وہ حجر اسود کے ساتھ وہ مس کرتی تھی کہ یہ حفاظت ہو جائے. یہ عقیدہ تھا ان کا اس وقت. تو جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے گئی نا, اور طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود کے قریب لے کے گئی, تو حجر اسود بھی مستی میں وہ ایسا آیا کہ اپنی جگہ سے اٹھے وہ حضور کا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبوت کا پتہ چلا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مرشد جیوے مرشد جیوے. حجر اسود کو بھی پتا ہے یہ میرا نبی, یہ میرا نبی ہے. اور حضور فرماتے ہیں بے شمار حدیث ہے, میری حدیث, اس میں کیا کیا جو میریکلز جو حضور کے صدقے سے حضور کو ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس مکے کی راہ سے گزرتا تھا نا, وہ ایک پتھر جب اعلان نبوت کیا تو کہا مجھے پتا ہے وہ پتھر اس سے پہلے جب میں گزرتا تھا مجھے بھی سلام دیا. یہ ہے ریالٹی. ہم اس کا ذکر کریں تو میرا تو ایمان کہتا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ہوگا. میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے, محبوب کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. اور آخری ایک حوالہ کہ جب غزوہ بدر پہلا غزوہ جو تھا, فرسٹ بیٹل آف اسلام,
اس میں بہت سے قیدی آئے تھے نا، ان میں حضور کے رشتہ دار حضرت چچا بھی آئے تھے، حضرت عباس وہ بھی آئے، اور ان کی بھی پیچھے ہسٹری ہے کہ سب حضور نے پہلے بتا دیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، وہ سارے کفار جو ہے نا سردار وہ لے کے آ رہے ہیں، اگر سامنے آ جائے تو تلوار نہ اٹھانا، یہ سرکار نے پتا تھا انہیں، یہ علم ہے نا نبی کا، میرے آقا کے علم کی یہ وسعتیں ہیں۔ اور جب پکڑے گئے تو ایک بندے نے صحابی نے زور سے رسیاں باندھی، آواز آئی تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عباس کو اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر۔ اللہ اکبر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ ساری عنایات دیکھی نا، تو کھڑے تھے تو بخشش کے لیے ہر کے وہ جو ہے اس کا جو ہے جتنا بھی وہ دیتے ہیں پیسے دے کے تو ان کی رہائی ہوتی ہے۔ کچھ نے تعلیم پڑھی تو حضرت عباس نے عرض کی کہ میرے حالات بہت خراب ہیں تو میں جزیہ نہیں دے سکتا، میرے نبی کے علم کو میں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان انہوں نے اللہ، کہا کہ عمر فضل کے ساتھ گھر کے کونے میں جو خزانہ رکھا ہے نا وہ نہ لیا تو میں بات کر دوں۔ سبحان اللہ، وہاں پہ رو پڑے اٹھ کے، انہوں نے کہا کہ حقیقت والا نبی ہے، یہ صدق والا نبی ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ، شان ہے۔ پھر حضور نے کہا تو نے وہ کہا سنا ہے نا، میں تمہیں اگلا بھی نظارہ سنا، سبحان اللہ، اگلا بھی نظارہ سن لے۔ وہ کیا کہا سرکار نے کہ جب میں اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پہ جو قلم چلتی تھی اس کی آواز بھی میں سنتا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہم جتنا بھی ذکر کریں دل کھل جاتے ہیں، یہ کہ اس ذکر میں ایمان کی تازگی، سبحان اللہ، ایمان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کا سچا اس فتنے کے دور میں حضور کا سچا غلام رکھے، آمین، آمین، کے ساتھ رکھے، آمین، جو حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری ڈیسٹینیشن، ہماری منزل یہی ہے کہ تاجدار مدینہ ختم الرسل جو ہیں ان سے وفا ہماری ہو جائے، یہی صحابہ نے وفا کی ہے، اسی لیے تو حضور نے ان کو شانیں عطا کی ہیں۔ بے شک، بے شک، شان عطا ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ جتنے تیر سرکار دیتے وہ چلائے جا رہے تھے، اتنے چلائے کہ حضور اس پہ کرم فرمایا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا کہ جس کے ہاتھ کو میرا نبی چومتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اس لیے سرکار کی سیلیبریشن، شکر کرنا، یہ قرآن میں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ انسان کی تخلیق کے حوالے سے تذکرہ کیا، یہ اسی لیے کیا کہ رب کا جو چھپا ہوا خزانہ تھا اس کو اظہار کرنا تو چہرہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا مدنی تاجدار سے ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں آپ جتنے ساتھی تشریف لائے آپ سب پہ کرم فرمائے۔ آمین۔ میرے ساتھ یہاں پہ میرے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر جمشید صاحب، یہ بڑے ویری فونڈ آف ذکر، اس ذکر کی شوق کی خاطر سب سے پہلے اس گاڑی یہاں پہ یہ تشریف لائے، سبحان اللہ، کلینک سے چھوڑ کے یہاں پہ آئے صرف ذکر کی خاطر۔ میرا تو ایمان کرتا ہے جتنے قدم تو چل کے آیا اللہ کے ذکر کی خاطر، نبی کے ذکر کی خاطر، تو ریوارڈ ملے گا اسے بے شک، ہمیں اس ذکر و فکر کی ان مجالس میں آ کر ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، جو پر اہتمام کرتے ہیں ان پہ بھی کرم ہوتا ہے۔ آمین، بے شک، بے شک، جو ذکر کے لیے بلاتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، لنگر کہلاتا ہے، بے رب شک۔ کہتا ہے میری محبت اس سے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، کتنی بڑی شان ہے، سب پہ یہ انعام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس دفعہ ملاشی کے جلوس میں حاضری نہیں ہو سکی، کچھ کووڈ کی وجہ سے، پھر گورنمنٹ کینیڈا نے، پھر امریکن امیگریشن نے روک دیا، 14 دن میں نے کوارنٹائن کیا، اس کے بعد پھر میں نے کہا جانا ضرور ہے نیو یارک والوں سے ملنے کے لیے، باقی اسٹیٹ سے جو ہوں گے وہ کچھ پروگرام مقصد سے ہوں گے، تو آئندہ سال اللہ نے موقع دیا حضور کے سیلیبریشن میں، آمد میں محبتوں کے ساتھ شامل ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ Allah's bounty and mercy, that is the personality of the Sayyid. سبحان اللہ، یہ شان ہے، اس نبی سے وفا کرنا ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مختصر کا اپنے فاجران سے پڑھیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، کووڈ کی وجہ سے 2 سال حاضری نہیں ہو سکی، لیکن یہ نوجوان ساتھی اسپیشلی قریباً قیوم قاسمی صاحب نے یہاں پہ اور خالد صاحب نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہر مہینے ذکر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دیگر آستانوں کے بھی آ کے اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی برکت ہے، ذکر ہوتا ہے۔ طلب نبی صاحب بیٹھے ہیں،
یہ اب تو داڑھی میں میری بھی ساری چھٹی سنی ہوئی، لیکن بچہ سے جو 3 سال پہلے ملے سر. بے شک بے شک. اور اسی طرح ایک اور ساتھی ہمارے بانی صاحب انگلینڈ میں میرے ساتھ ہوتے تھے. کل میں سوچ رہا تھا، یقین کریں، میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا راجہ رضا کے ساتھ، تو میں ملاقات کرنی ہے، تو آج خود ہی آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نصیب برکتیں نصیب فرمائے، آمین. اور جتنے بھی اور ساتھی آستانوں کے سب پہ کرم فرمائے، آمین. اور ذکر کرنے کی ہمیں توفیق. آمین آمین. اور محبتوں کے ساتھ ختم خواجگان شریف میں سارے ساتھی جو ہے نا، ایوری بڈی ٹرائی ٹو ریسائٹ لاؤڈلی، اوکے، اینڈ وتھ کنسنٹریشن. تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں ہم سب کو نصیب. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات 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 يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن
یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 اللہ یہ میں نے سچ سے پڑھا ہے آجمان اب ذکر پاک کریں گے اور میں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی میرے ساتھ میرے بہت پیارے ساتھی جب بھی آتا ہوں ڈاکٹر خلیل صاحب بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے سارے کام چھوڑ کے اس خدمت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم آمین نوجوان بچے کل لے کے گئے تھے لانگ آئلینڈ بھی پھر آج گنزر صاحب کے ہم گئے تھے تو یہ ساری محبتیں خدا یہ نصیب فرمائے آمین آمین اور آج اس محفل کے سب کے ان کے کاروبار میں بزنس میں بھی برکت ڈالے آمین آمین اور جو یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں ان پہ بھی کرم آمین آمین محبتوں کے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر ہوگا جب لا الہ الا اللہ کی دربار میں لائی جائے تو لا الہ کہتے ہیں دائیں طرف الا اللہ کہتے ہیں بائیں طرف اپنے دل کے اوپر طرف لگائے حکومت خدا کا تصور رکھتے ہوئے یہ ذکر پاک کریں مولا اپنے ذکر کے صدقے سب کی منزلیں آسان آمین جب یہ لائیو کریں ورنہ لائٹ بند کر کے لائٹ بند کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں لائیو چل رہا ہے لوگ دیکھتے ہیں نا دوسرے بھی اس لیے حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ
آمین. سر کو جھکا کے سانس دار ہے اللہ دار المرا. السلام علیکم یا سید اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام تک پڑھ لو پھر. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہے سما ہر سو نرالا مہربان ہے حق تعالی جس طرف دیکھو اجالا کیونکہ آ گیا ہے کملی والا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج
سرائی کی گئی جو اہتمام کیا گیا یہ ساری محبت پانی نو کھول کے اگے رکھ دو اسی طرح اگے رکھ دو برکتوں سے یہ جتنے بھی دیوانے مستانے جہاں جہاں سے آئے مولا کی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ہم سب کی دل کو مرادیں پوری آمین آمین یہاں پہ یہ ذکر ہوتا ہے ان پہ اپنا خاص کرم فرما آمین خالد صاحب کی ساری مرادیں پوری فرما آمین اور نوجوان اسپیشلی خلیفہ پیون قاسمی صاحب کوشش کرتے ہیں ان کو بلا کے ذکر میں اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی آمین اور ملاشی کا جو ہر سال انجمن غوثیہ کے تحت اتنا بڑا امریکہ کی سرزمین پہ یہ پہلا جلوس جس کی بنیاد خلیفہ سید صفدر حسین شاہ صاحب قاسمی اور مجھے یہ پسند ہے اور ان کے رفاقات ساتھی میں 30 سال سے جلوس کے شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ترقیوں سے غور آمین ہم سب کے اپنا کرم فرما آمین جتنے ساتھی یہاں موجود سب کی مرادیں پوری آمین سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما آمین سب کی اولادوں کو اس دیار غیر میں آمین مولا کی جتنے بھی یہ محبت والے ذکر والے آ کے بیٹھتے ہیں ان سب پہ اپنا کرم فرما رزق مال میں برکتیں نصیب فرما عالم اسلام پہ کرم فرما نبی رحمت کے وفاداروں پہ کرم فرما ختم نبوت کے پہرے داروں پہ کرم فرما ہماری مشکلیں آسان آمین آمین